العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. قال الامام القدوری وان بقي واحد منهم فكذلك يعني من اهل الخطة لما بينا وان لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو على المشترين لأن الولاية انتقلت إليهم أو خلصت لهم لزوال من يتقدمهم أو يزاحمهم. عزیزان گرامی، مسئلہ اوپر سے یہ چلا آ رہا ہے کہ مقتول محلے میں پایا گیا اور محلے میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، جو اصل و باشندے ہیں، مالکان مکان ہیں، اور دوسری قسم وہ ہے جو خریدار ہے، اصل زمینوں اور مکانوں کے مالک نہیں ہیں. تو دیت اور قسامت کس پر آئے گی، اس سلسلے میں طرفین اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف تھا. لہٰذا طرفین حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ولایت، قسامت اور دیت ایسی صورت میں اہل خطہ پر آئے گی، یعنی جن کے لیے اس علاقے کے اولین فتح کے موقع پر امام المسلمین نے جو زمین الاٹ کی ہو اور ان کے نام کر دی ہو، انہی لوگوں پر آئے گا، اگرچہ ان میں کا ایک آدمی بھی باقی ہو. وَإِن بَقِيَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ. تو بھی حکم یہی ہے کہ دیت اور قسامت اہل خطہ پر واجب ہوگی، اور ایک ہی آدمی ہے تو اس سے قسم مقرر لی جائے گی. فَكَذَلِكَ الْحُكْمُ کا مطلب یہ ہے کہ دیت اور قسامت تب بھی اہل خطہ ہی پر ہوگی، مشتری خریداروں پر نہیں ہوگی. اور دلیل وہی ہے لما بینا جو ہم بیان کر چکے ہیں، کیونکہ اہل خطہ ہی علاقے کی نصرت حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور تدبیر اور انتظام کی ولایت اور پاور انہی کو حاصل ہوتا ہے. لیکن بصورت دیگر اگر اہل خطہ میں سے ایک بھی نہ بچے، اس طور پر کہ انہوں نے اپنی ساری زمینیں اور مکانات بیچ ڈالے، کوئی ایک نہ موجود ہو، فہو علی مشترینا. اب اگر مقتول ملے تو دیت و قسامت خریداروں پر لازم ہوں گی، اس لیے کہ اب گویا یہ ولایت اور پاور مشتریوں کی طرف منتقل ہو گیا، یا یہ پاور اور ولایت ان کے لیے خاص ہو گئی، اس لیے کہ جو ان سے پہلے مقدم تھے، یعنی اہل خطہ جو مقدم تھے مشتریوں سے، وہ چلے گئے، وہ ختم ہو گئے، یا جو ان کے مزاحم تھے وہ ختم ہو گئے. اس لیے اب ولایت چونکہ مشتریوں کو حاصل ہے، اس لیے دیت و قسامت بھی انہی پر لازم ہوگی. وَإِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي دَارٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ وَعَلَى قَوْمِهِ وَتَدْخُلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْقَسَامَةِ إِنْ كَانُوا حُضُورًا وَإِنْ كَانُوا غُيَّبًا فَالْقَسَامَةُ عَلَى رَبِّ الدَّارِ. مقتول گھر میں پایا گیا تو قسامت رب الدار پر آئے گی، گھر کے مالک پر ہوگی، اور اس کی قوم پر یعنی عاقلہ پر. قسامت میں عاقلہ یعنی برادری کے لوگ، رب الدار کی برادری کے لوگ قسامت میں داخل ہوں گے، لیکن آگے شرط لگائی ان کانوا حضوراً، اگر وہ اس علاقے میں، اس علاقے میں بستی میں رہتے ہو، اور اگر وہ وہاں نہ رہتے ہو، غائب ہو، فالقسامۃ علی رب الدار، تو ایسی صورت میں قسامت رب الدار پر ہوں گی. یقرر علیہم الایمان، جس پر ایمان اور قسموں کو بار بار دہرایا جائے گا اور 50 کا عدد پورا کیا جائے گا. یہ بات تو طرفین کے نزدیک ہے. ھذا عند ابی حنیفہ و محمد. صاحبین کہتے ہیں کہ لا قسامۃ علی العاقلہ، عاقلہ پر کوئی قسامت نہیں آئیں گی، اس لیے کہ رب الدار گھر کا جو مالک ہے وہ دوسروں کی بنسبت وہ وہی خاص ہے، مختص ہے، یعنی رب الدار ہی کے ساتھ یہ اختصاص ہے. اس جگہ سے اختصاص مالک مکان کا ہے، تو دوسرا قسامت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. فلا یشارکہ غیرہ فیہا. جیسے اہل محلہ قسامت میں عاقلہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں، ان کے عاقلہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے ہیں، ایسی رب الدار کے ساتھ اس کے عاقلہ
قسم کھانے میں شریک نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس زمین کا اختصاص خود مالک مکان کے ساتھ ہے۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ طرفین کی دلیل اس سلسلے میں وہی ہے کہ اگر وہ حاضر ہے عاقلہ رب الدار کے تو علاقے کی نصرت اور حفاظت انہیں لازم ہے، جیسے کہ علاقے کی نصرت اور حفاظت صاحب دار کو، مالک مکان کو لازم ہے، لہٰذا وہ قسامت میں مالک مکان کے ساتھ اس کے عاقلہ بھی شریک رہے گے۔ قال فإن وجد القتیل فی دار مشترکۃ، اب اگر ایسے مکان میں مقتول پایا گیا جو مشترک ہے 3 لوگوں کے درمیان، مثال کے طور پر نصفھا لرجل، اس مکان کا آدھا حصہ کسی ایک آدمی کا، وعشرھا لرجل، اس کا عشر 10واں حصہ کسی ایک آدمی کا، اور ما بقیہ دوسرے کا، وللآخر ما بقیہ فہو علی رؤوس الرجال، تو اب تاوان اور دیت رجال کے رؤوس کے مطابق، رجال کے رؤوس کے مطابق تاوان واجب ہوگا، اگرچہ کہ ملکیت سب کی متفاوت ہے، ایک آدھے کا مالک ہے، ایک 10ویں حصے کا مالک ہے، اور ایک ما بقیہ کا مالک ہے، لیکن تاوان میں برابری ہوگی، یعنی دیت سب پر برابر آئے گی، علی رؤوس الرجال، جتنے افراد ہیں 3 افراد ہیں تو 3 پر دیت تقسیم ہوں گی برابر برابر، جیسے حق شفعہ نفس اشتراک کی وجہ سے برابر برابر ملتا ہے، مقدار ملکیت کی وجہ سے حق شفعہ میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، جیسے مکان میں کوئی زیادہ کا مالک ہے، کوئی کم کا مالک ہے، لیکن جب حق شفعہ ملتا ہے تو باوجود ملکیت کی کمی بیشی کے حق شفعہ برابر کا ملتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی مقدار ملکیت میں تفاوت کی وجہ سے زمان میں کمی بیشی نہیں ہوگی، بلکہ نفس اشتراک کا لحاظ کرتے ہوئے سب پر دیت برابر آئے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تدبیر کی ولایت میں سب برابر ہے، اور ترک کی صورت میں تقصیر میں سب برابر ہے، کوتاہی میں سب برابر ہے، اسی کو فرمایا لِأَنَّ صَاحِبَ الْقَلِيلِ يُزَاحِمُ صَاحِبَ الْكَثِيرِ فِي التَّدْبِيرِ، جو کم حصے کا مالک ہے وہ زیادہ حصے کے مالک کے ساتھ تدبیر میں مزاحم ہوتا ہے، فَكَانُوا سَوَاءً فِي الْحِفْظِ وَالتَّقْصِيرِ، تو علاقے کی حفاظت اور نصرت میں اور کوتاہی کرنے میں سب برابر ہوئے، فَيَكُونُ عَلَىٰ عَدَدِ الرُّؤُوسِ، لہٰذا یہ افراد کی تعداد کے مطابق دیت واجب ہوں گی، بِمَنزِلَةِ الشُّفَعَاء، شفعہ کے درجے میں، جیسے کہ بتا دیا کہ حق شفعہ برابر ملتا ہے، گو کہ ملکیت کم اور زیادہ ہو۔ آگے فرمایا امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے وَمَنِ اشْتَرَىٰ دَارًا وَلَمْ يَقْبِضْهَا حَتَّىٰ وُجِدَ فِيهَا قَتِيلٌ، ایک آدمی نے ایک مکان خریدا اور ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا، یہاں تک کہ اس میں کوئی مقتول پایا گیا، تو فرمایا کہ اب دیت کس پر واجب ہوگی؟ تو کہا کہ فَهُوَ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْبَائِعِ، بائع کے عاقلہ پر دیت واجب ہوگی، مشتری پر نہیں۔ اور اگر اس مکان میں کسی ایک کے لیے، یعنی چاہے بائع کے لیے یا مشتری کے لیے، خیار بیع اگر لیا گیا ہو، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ الَّذِي فِي يَدِهِ، تو اب اس صورت میں دیت اس شخص کے عاقلہ پر آئیں گی جس کا اس پر قبضہ ہے، جس کے قبضے میں مکان ہے۔ یہ بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن صاحبین اس سلسلے میں کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَيَارٌ، اس مکان میں اگر کسی نے اختیار نہ لیا ہو، خیار نہ ہو کسی کے لیے بھی، فَهُوَ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الْمُشْتَرِي، اور مقتول پایا گیا تو مشتری کے عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی، اور اگر خیار اگر ہو تو فَهُوَ عَلَىٰ عَاقِلَةِ الَّذِي تَصِيرُ لَهُ، تو یہ اس شخص کے عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی وہ مکان جس کے لیے ہوگا خیار کے بعد۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ضمان جب واجب ہوگا کہ آدمی کو حفاظت کی ولایت حاصل ہو، اور حفاظت کا ترک کرے۔ اب سوال یہ کہ ولایت
ولایت حفاظت کب حاصل ہوتی ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ولایت حفاظت کا مدار، ولایت حفاظت کا مدار قبضے پر ہے، اور صاحبین کے نزدیک ولایت حفاظت کا دار و مدار ضمان ملک پر ہے۔ تو صاحبین کے نزدیک اگر فرفول ملکیت موجود ہے تو جس کی ملکیت ہو اسی پر ضمان ہوگا، اور اگر ابھی ملکیت نہ ہو تو آئندہ جس کے لیے بھی ملکیت ثابت ہو جائے، اس اصول کے پیش نظر تو چونکہ امام صاحب کے نزدیک مدار ضمان قبضہ ہے، اس لیے دیت بائع کے عاقلہ پر واجب ہوں گی کیونکہ قبضہ بائع کا ہے، اور صاحبین کے نزدیک مشتری کے عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی کیونکہ ان کے نزدیک مدار ضمان ملکیت ہے اور ملکیت مشتری کو حاصل ہو چکی ہے۔ اور اگر بیع میں عاقدین میں سے کسی ایک نے خیار لیا ہو تو اب ضمان کس پر ہوگا؟ تو امام صاحب کے نزدیک اس پر واجب ہوگا جس کے قبضے میں اس وقت یہ مکان ہے، اور صاحبین کے نزدیک چونکہ مدار ضمان ملک ہے اور وہ غیر متحقق ہے کیونکہ خیار کی وجہ سے طے نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ زمانے خیار کے بعد یہ گھر کس کی ملکیت میں جاتا ہے اس پر ضمان واجب ہوگا۔ اسی تفصیل کو بتایا ہے لِأَنَّهُ إِنَّمَا أُنزِلَ قَاتِلًا بِاعْتِبَارِ التَّقْصِيرِ فِي الْحِفْظِ وَلَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ لَهُ وِلَایَةُ الْحِفْظِ۔ صاحبین کی دلیل ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے نزدیک ولایت مالک کو حاصل ہوتی ہے اور حفاظت میں کوتاہی موجب ضمان ہے، یعنی یہ کوتاہی اس کو قاتل کے درجے میں اتار کر وجوب دیت کا باعث بن رہی ہے۔ اسی کو فرمایا کہ انما انزل قاتلا باعتبار تقصیر فی الحفظ، اسے قاتل قرار دیا گیا یا قاتل کے درجے میں رکھا گیا حفاظت میں کوتاہی کی وجہ سے، ولا یجب علی من لہ ولایت الحفظ، اور جس کو ولایت حفظ حاصل ہوتی ہے، حفاظت کی ولایت، اسی پر دیت واجب ہوتی ہے۔ والولایت تستفاد بالملک، اور ولایت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے ملکیت کی وجہ سے، ملکیت سے مستفاد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کانت الدیت علی عاقلۃ صاحب الدار دون المودع، کہ دیت صاحب دار یعنی مالک مکان کے عاقلہ پر واجب ہوتی ہے، مودع پر واجب نہیں ہوتی ہے، مودع پر واجب نہیں ہوتی ہے، یعنی جس کے پاس مکانت امانت کے طور پر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک اور دلیل صاحبین کی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آئے یعنی قتل کا اور مکان کسی کے پاس ودیعت و امانت رکھا ہو تو ضمان مودع پر نہیں آئے گا جس کے پاس امانت رکھا گیا، بلکہ مالک دار پر ضمان واجب ہوگا۔ والملک للمشتری قبل القبض فی البیع الباتی، اور بیع قطعی میں قبضے سے پہلے ہی ملکیت مشتری کی ہے، اور اس بیع میں جس میں خیار کی شرط ہو ملک کے قرار کا اعتبار کیا جائے گا، جیسے کہ صدقہ فطر میں۔ وبالمشروط فیہ الخیار یعتبر قرار الملک کما فی صدقۃ الفطر۔ اس کا حاصل یہ ہے اس عبارت کا کہ جب ضمان مالک پر ہے تو اس بیع میں جس میں خیار شرط نہ ہو تو قبضے سے پہلے ہی مشتری کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اور جس بیع میں خیار شرط ہو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ملکیت کدھر جاتی ہے تو اس پر ضمان واجب کر دیا جائے گا۔ جیسے صدقہ فطر میں ہوتا ہے کہ کسی شخص نے اپنا غلام فروخت کیا خیار شرطوں کے ساتھ، اور یہ بیع مثلاً عید الفطر کے روز ہوئی، تو اب سوال یہ ہے کہ اس غلام کا صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ تو ظاہر ہے کہ بعد خیار یہ غلام جس کی ملکیت میں جائے اسی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اس طرح یہاں بھی خیار بیع کے بعد یہ مکان جس کی ملکیت میں جائے گا وجوب دیت کا مسئلہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ فَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا۔ وَقَضَى فِي مَا فِيهِ الْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ الْقَضْءِ لِأَنَّهُ دُونَ الْبَاتِّ، اگر اس مکان کی بیع میں خیار کسی ایک کے لیے ہے تو قبضے سے پہلے
تو یہ بے قطعی نہیں ہوئی۔ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالْخِيَارُ لَهُ فَهُوَ أَخَصُّ النَّاسِ بِهِ تَصَرُّفًا، اور اگر مبیع مشتری کے قبضے میں ہو اور خیار اسی کو حاصل ہو تو وہ تصرف میں زیادہ حقدار ہے۔ اصل میں عبارت اوپر سے جہاں سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل چل رہی ہے وَلَهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ لَا بِالْمِلْكِ، جیسا کہ ہم نے یہ بات پڑھی، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ضمان کا مدار حقیقت میں قبضہ ہونا ہے، قبضے پر ہے، اس لیے کہ آدمی قبضے کی وجہ سے حفاظت پر قادر ہوتا ہے، ملکیت سے نہیں ہوتا۔ جب بات کچھ اس طرح ہے تو جس بے میں خیار شرط نہ ہو اس میں عاقدین کے لین دین کرنے سے پہلے بائع کا قبضہ ہے، لہٰذا ہم نے ضمان بائع پر واجب کر دیا جیسے کہ ہم نے اوپر کہا۔ اور اگر بے میں عاقدین میں سے کسی کے لیے خیار شرط ہو لیکن ابھی عاقدین نے لین دین کو کچھ کیا نہیں تو بھی مبیع کے اوپر بائع کا قبضہ ہوگا، کیونکہ جب ایسی صورت میں بے قطعی کی وجہ سے بائع کا قبضہ ختم نہیں، بے شرط خیار کی وجہ سے بدرجہ اولا اس کا قبضہ ختم نہیں ہوگا، یعنی جب عاقدین میں سے کسی ایک نے خیار شرط رکھا ہے تو یہ بے قطعی نہیں ہے، لہٰذا بدرجہ اولا قبضہ بائع کا ہے تو بائع پر دیت واجب ہوگی۔ اور اگر خیار مشتری کے لیے ہو اور مبیع بھی اسی کے قبضے میں ہو تو وہی ابھی مالک ہے اور وہی قابض ہے، اور اس سے زیادہ تصرف کا حقدار اس بے میں ابھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ضمان بھی اس صورت میں اسی پر ہوگا یعنی مشتری پر ہوگا۔ اور اگر خیار بائع کے لیے ہو اور مبیع مشتری کے قبضے میں ہو تو اگر سے ملکیت تو بائع کی ہے لیکن اصل و مدار قبضے پر ہے اور وہ قبضہ مشتری کا ہے، اس لیے دیت بھی مشتری پر واجب ہوگی، بلکہ اگر یہ سامان مشتری کے پاس سے ہلاک ہو جائے تو اس پر ضمان واجب ہوگا یعنی اس کی قیمت واجب ہوگی، جیسے مغصوب کی قیمت واجب ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام، شرعاً اس کا قبضہ معتبر ہوا کیونکہ وہ اس قبضے کی وجہ سے اس کی حفاظت پر قادر تھا، اور جب قبضہ معتبر ہوا تو ترک حفاظت کی وجہ سے ضمان بھی اسی پر آئے گا یعنی مشتری پر آئے گا۔ وَلَهُ أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى الْحِفْظِ بِالْيَدِ لَا بِالْمِلْكِ، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ قدرت حفاظت پر قبضے کی وجہ سے آتی ہے، بالید لا بالملک، ملکیت کی وجہ سے نہیں۔ الا یرا انہ یقتدر علی الحفظ بالید بدون الملک، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ وہ قادر ہوتا ہے حفاظت پر قبضے سے نہ کہ ملکیت سے؟ ولا یقتدر بالملک دون الید وفی البات الید للبائع قبل القبض، بے قطعی کے اندر قبضہ بائع کا ہے مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے، الید للبائع قبل القبض وقضا فیما فیہ الخیار لاحدہما قبل القبض، ایسے ہی جب بے میں اختیار کسی ایک کے لیے ہو عاقدین میں سے تو قبل القبض قبضہ بائع کا ہے، لہذا لینہ دون الباتی، اس لیے کہ جب خیار شرط ہے تو یہ بے قطعی نہیں ہے۔ ولو کان المبیع فی ید المشتری والخیار لہ، اور اگر ایسا ہو کہ مشتری کے قبضے میں مبیع ہے اور اختیار بھی مشتری نے لے رکھا ہے تو اب یہ لوگوں میں سب سے زیادہ تصرف کا حقدار ہے، فهو اخص الناس به تصرفا۔ ولو کان الخیار للبائع، اور اگر خیار بائع کا ہو فهو فی یدہ مضمون علیہ بالقیمہ، تب بھی وہ چیز مشتری کے قبضے میں مضمون بالقیمت ہوں گی، یعنی اگر ہلاک ہو جائے تو قیمت سے ضمان مشتری کے ذمے واجب ہوگا۔ کل مغصوبی، جیسے کہ مغصوب اس میں ضمان دینا پڑتا ہے غاصب کو اگر اس کے قبضے سے ہلاک ہو جائے، فتعتبر یدہ، لہذا مشتری کا قبضہ معتبر مانا گیا، اذ بہا یقدر یا اس بہا یقدر علی الحفظ، اس لیے کہ اس قبضے ہی کی وجہ سے وہ حفاظت پر قادر ہے۔ قال ومن کان فی یدہ دار فوجد فیہا قتیل ولم تعقلہ العاقلۃ حتی تشہد الشہود انہا للذی فی یدہ لأنہ لا بد من الملک لصاحب الید حتی تعقل العواقل عنہ۔ اس عبارت میں ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ ایک گھر میں مقتول پایا گیا تو حسب بیان مذکور، یعنی اوپر جیسے مسئلہ بیان کیا گیا کہ قسامت صاحب دار اور اس کے عاقلہ پر واجب ہوں گی اور دیت بھی انہی پر واجب ہوں گی، مگر
صاحب دار پر قسامت اور اس کے عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی، مگر عاقلہ نے کہا کہ یہ اس کا مکان نہیں ہے، عاقلہ نے کہا کہ یہ اس کا مکان نہیں ہے، تو یہ اس میں عاریت پر رہتا ہے، یہ تو اس میں عاریت پر رہتا ہے، یا اور کوئی ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ اس میں رہتا ہے، بہرحال یہ اس مکان کا مالک نہیں ہے۔ عاقلہ اگر ایسے کہہ رہے ہو تو عاقلہ پر دیت واجب نہ ہوگی۔ لم تعقلہ العاقلۃ حتی تشہد الشہود، یہاں تک کہ گواہوں نے یہ گواہی دے دی کہ یہ مکان اسی کی ملکیت میں ہے جو اس میں رہتا ہے، تو عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی۔ جب تک گواہی دینے والے یہ گواہی نہ دے کہ صاحب مکان ہی کا یہ مکان ہے، اس کی ملکیت ہے، تب تک عاقلہ پر دیت واجب نہیں ہوگی۔ گواہی آ جائے تو عاقلہ پر دیت واجب ہو۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ قابض کے لیے ملکیت بھی درکار ہے، تب جا کر عاقلہ پر دیت واجب ہوں گی۔ اور اگرچہ قبضہ ظاہراً اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کا مالک ہے، قبضے والا ہی اس کا مالک ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس میں احتمال دیگر موجود ہے، احتمال دیگر موجود ہے، یعنی دوسرا احتمال موجود ہے کہ یہ قبضہ تو اس کا ہے لیکن ملکیت کسی اور کی ہے، اس لیے خالص قبضہ ایجاب دیت کے لیے کافی نہ ہوگا، یعنی دیت کو واجب کرنے کے لیے صرف وہ قبضہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا مالک ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے مالک ہونے کا انکار اگر عاقلہ کرتے ہیں تو عاقلہ پر دیت واجب نہیں ہوں گی، اور اگر گواہوں نے یہ گواہی سے ثابت کر دیا کہ یہ اسی کی ملکیت کا مکان ہے تب تو عاقلہ پر دیت واجب ہوگی۔ اسی کو فرمایا حتی تشہد الشہود انہا للذی فی یدہ، یہاں تک کہ گواہ اس بات کی گواہی دے کہ یہ مکان اسی کی ملکیت میں جس کے قبضے میں، لأنہ لا بد من الملک لصاحب الید، اس لیے کہ صاحب قبضہ کے لیے ملکیت ہونا بھی ضروری ہے، حتی تعقل العواقل عنہ، تاکہ عاقلہ اس کی طرف سے عاقلہ بن کر دیت کو ادا کرے۔ حتی تعقل العواقل عنہ والید وان کانت دلیلا علی الملک، اور قبضہ اگرچہ ملکیت کی دلیل ہے ولکنہ محتملۃ، لیکن اس میں دوسری چیز کا بھی احتمال ہے، یعنی کسی اور کی ملکیت ہو، فلا تکفی ایجاب الدیت علی العاقلۃ، لہٰذا دیت کو واجب کرنے کے لیے، عاقلہ پر دیت واجب کرنے کے لیے صرف وہ قبضہ کافی نہیں ہے، کما لا تکفی لاستحقاق الشفعۃ بہ فی الدار المشفوعۃ فلا بد من اقامۃ البینہ، جیسے خالص قبضہ استحقاق شفعہ کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اسی لیے ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے بینہ کی ضرورت پڑتی ہے شفعہ کے اندر، ایسے یہاں بھی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پیش آئے گی۔ نفس قبضہ عاقلہ پر دیت کو ثابت کرنے کے لیے، واجب کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ مزید مسائل آگے کے شکل و صورتوں کو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.